آج بڑے شد و مد کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جمعیتیں جو ہیں یہ اخوانی طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے. معاف فرمائیں گے، یہ ملک کے نظام کے تحت چلنے کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہم ملک کے نظام میں اس طرح کی جمعیتوں اور تنظیموں کو رجسٹر کرائیں جن کے ذریعے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کام کو انجام دے سکیں. یہ ہماری ضرورت ہے، اور ایسے ممالک میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے. اس کو غلط رنگ دینا یہ بہرحال ناقابل برداشت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم صدر اجلاس، علماء کرام، احباب سنابل، دیگر علماء اور سامعین کرام، آخری مقالات اور آخری خطابات اور صدارتی کلمات یہ حقیقت میں سیمینارز اور جلسوں میں سب سے زیادہ مظلوم ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم ہی میزبان ہیں اس وجہ سے قربانی بھی ہم کو ہی دینی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ پوسٹر میں اور ہر جگہ پر دیکھ چکے ہوں گے کہ منہج سلف فقہ الاقلیات موجودہ وطن عزیز کے تناظر میں یہ میرا موضوع ہے. اگرچہ موضوع بہت طویل ہے اور میں اس پر مستقل طور سے مقالہ ابھی تک تیار نہیں کر سکا ہوں، لیکن کچھ پوائنٹس میں نے جمع کیے ہیں. اس میں بہت اختصار کے ساتھ دلائل کو چھوڑ کر کے، اشارات کر کے میں یہاں پر آپ کے سامنے کچھ چیزیں ذکر کروں گا. یہ اقلیات یا جس کو انگریزی زبان میں مائنرٹی کہا جاتا ہے، یہ کسی بھی معاشرے میں اکثریتی طبقے کے بالمقابل جو چھوٹا طبقہ ہوتا ہے اس کو اقلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہندوستان جیسا ملک جہاں اگرچہ مسلمان ایک بڑی اقلیت ہے، لیکن ثابت یہ کیا جاتا ہے کہ وہ بہت کم تعداد میں ہیں تاکہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر کے خاموش بیٹھے رہیں. تو مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں کسی چھوٹی اکثریت سے کم نہیں ہے. اس وجہ سے ان کو مطلق طور سے ایک چھوٹی اقلیت بنا کر کے پیش کرنا یہ بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے. لیکن یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ مقالہ جو ہے یہ دو تین تناظر میں آپ کے سامنے پیش کیا جانا ہے. ایک تو منہج سلف میں اقلیت کا کیا تصور ہے، فقہ الاقلیات کا. دوسرا خاص کر کے وطن عزیز یعنی ملک ہندوستان کے اندر اقلیت میں زندگی گزارنے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. موضوع بہت حساس ہے، لیکن اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فقہ الاقلیات کوئی مستقل فقہ نہیں ہے، بلکہ یہ فقہ عام کے تابع ہے. اس کے بھی مصادر وہی ہیں جو عام فقہ یا شریعت اسلامیہ کے دوسرے مصادر ہیں. البتہ وہ ممالک جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں اور وہاں کا نظام حکومت اور نظام عدل جو ہے وحی الہی پر مرتب نہیں ہے، بلکہ خود ساختہ ہے، خود انسانوں نے اس کو وضع کیا ہے اور تیار کیا ہے. ان جگہوں پر انسانی سوچ کے نتیجے میں جو نظام بنتا ہے، اس نظام کے تحت جو مسلمان زندگی گزارتے ہیں ان کو فقہ الاقلیات کا خصوصی خیال کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے. اور اس کی گنجائش شریعت اسلامیہ اور منہج سلف میں موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کی مثالیں موجود ہیں. اس سلسلے میں ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جدید پیش آنے والے جو مسائل ہیں ان میں سلف کا طریقہ کیا تھا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ کیسے اس کا حل تلاش کرتے تھے. اس کی مثالیں نصوص شریعت کے اندر موجود ہیں. بطور مثال طاعون والی سرزمین پر داخل ہونے کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے حدیث رسول ملی اور اسی کی بنیاد پر ان کے بارے میں فیصلے کیے گئے. یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہو سکتی ہے. جو لوگ اقلیت میں زندگی گزارتے ہیں ان کی چند ذمہ داریاں ہیں. مثلا اسلام مخالف اعمال کا جس علاقے میں رواج ہے اور وہاں پر چرچا ہے، وہاں پر کمال احتیاط سے کام لیا جائے. یعنی جیسے وہ اسلامی ممالک میں یا مسلم ممالک میں کھل کر کے کوئی کام کر سکتے ہیں، جہاں اقلیت میں ہے اور نظام وضعی ہے، انسانوں کا بنایا گیا ہے، تو وہاں پر احتیاط سے کام لینا ان کی ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں روایتیں موجود ہیں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ جب ایک سرزمین پر بعض صحابہ کرام نے سفر کیا، وہاں پر سودی نظام چلتا تھا، تو ان کو خصوصی طور سے کچھ وصیتیں کی گئیں.
مسلمانوں کی اس سلسلے میں دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب اقلیت میں زندگی گزاریں تو اپنے عقائد اور اپنی اسلامی شناخت سے تب بھی سمجھوتا نہ کریں. یعنی وہ اسلامی شناخت پر، اسلامی عقائد پر، منہج سلف پر اقلیت میں ہونے کے باوجود باضابطہ اس پر قائم رہیں گے، کیونکہ یہی وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے رب کائنات کی مدد اور نصرت نازل ہوتی ہے. یہ بھی مسلمانوں کی ایک ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ اضطراری حالات میں شریعت اسلامیہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو بھی بوقت ضرورت جب مجبوری ہو تو اسلام نے اس سے خاموشی اختیار کر لی یا اس کی اجازت دے دی. اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، لیکن اگر تم کو مجبور کر دیا جائے تو ایسی صورت میں تم اگر اس کو حلال سمجھتے ہوئے یا اس کو جائز سمجھتے ہوئے نہیں کرتے ہو، برا سمجھتے ہوئے کرتے ہو، تو اس بات کی گنجائش موجود ہے. اس سلسلے میں بہت سارے ضوابط بھی ہیں. ایک ضابطہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں جو ہیں یہ کبھی کبھار ممنوعہ چیزوں کو حلال کر دیتی ہیں، جائز کر دیتی ہیں. اس سلسلے میں علماء نے اور فقہاء نے اقلیات والے ممالک کے لیے کچھ خصوصی فتوے ذکر کیے. اس سلسلے میں ایک شرط کا تذکرہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ الضرورات تقدر بقدرها، کہ ضرورتوں کا استعمال مجبوری کی صورت میں اتنا ہی کیا جائے گا جتنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ آگے نکل کر کے اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا. کسی بھی ملک کے اندر وہ آئینی قوانین جو شریعت اسلامیہ سے ٹکراتے ہیں انہیں علماء کے ذریعے سے حل کیا جائے گا. ان قوانین کے لیے اگر اس بات کا خدشہ ہے کہ ہم ملکی وضعی قوانین کے تحت اس کو حل کریں گے اور ہمارے خلاف فیصلہ شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف آئے گا، تو ایسی صورت میں ہم کو آپس میں ان مسائل کا حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسے ہی ایک ذمہ داری مسلمانوں کی یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال کھانے کے لیے، غصب کرنے کے لیے، دوسروں کے حقوق مارنے کے لیے وہ کبھی بھی وضعی قوانین کا سہارا لے کر کے اس کے اندر خرابی کا اضافہ نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو محتاط رکھیں اور اس طریقے سے زندگی گزاریں. اس سلسلے میں کچھ چند نکات میں مزید ذکر کر دوں، اگرچہ وقت ختم ہونے کے قریب ہے، کہ فقہ الاقلیات سے متعلق چند اہم مسائل کو نکات کی شکل میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے کہ غیر اسلامی ملک میں رہنا اور وہاں کی شہریت اختیار کرنے کا مسئلہ جو ہے یہ فقہ الاقلیات کے تحت آتا ہے. دنیاوی نظام ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی مسلم ملک بھی کسی دوسرے ملک کے مسلمان کو اپنے ملک کا جنسیہ یا نیشنلٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. بین الاقوامی نظام ہے، لہذا یہاں پر ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے آئین کے احترام کے ساتھ اور اپنی اسلامی تربیت پر پختگی کے ساتھ قائم رہ کر کے اسلامی بنیادوں پر زندگی گزاریں اور ان نزاکتوں کا خیال کیا جائے. کفار کے درمیان رہنا اور ان سے رابطے اور دوستی رکھنا یہ دنیاوی امور میں ہو سکتا ہے، دینی امور میں انسان اگر اقلیت میں ہے تو بھی اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اسلامی تشخص اور اسلام کی بقا اور اس کے شاعر کے قیام اور حفاظت کا مسئلہ یہاں پر آتا ہے، جو ایک نازک مسئلہ ہے، مسلمان اس میں بہک جاتے ہیں. اس سلسلے میں علماء سے رہنمائی حاصل کر کے دینی بنیادوں پر ممکنہ حد تک قائم رہنے کی کوشش کی جانی چاہیے. مسلمانوں کے مذہبی مقامات، عبادت گاہوں، مدارس اسلامیہ یا ایسے ہی ان کے جو اوقاف ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بھی مسلمان بار بار مسائل کا سامنا کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اقلیت میں رہتے ہوئے ان چیزوں کا سامنا کر کے بے چین تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے رد عمل میں وہ اپنی قانونی حیثیت کو مضبوط کرنے، رجسٹریشن وغیرہ کے نظام سے آگے بڑھنے، کاغذات کو مضبوطی فراہم کرنے، ان چیزوں سے پھر بھی غافل رہ جاتا ہے. لہذا مسلمانوں کو اگر وہ اقلیت میں ہے تو ان چیزوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. جمہوریت کا مسئلہ ہے، ہمارا ملک سیکولر ملک ہے، ہر مذہب کی رعایت اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس بات کو سمجھ لیں یہاں نظام سیکولر ہے، شریعت سیکولر نہیں ہے. موجودہ دور میں ایک سیکولر مولوی ہے جو ہر چیز میں سمجھوتا کر کے قرآن و سنت سے نکل کر کے کنارے کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ سلفین علی الجادہ والی راہ اختیار نہیں کرنا چاہتا. تو سیکولر ہمارے ملک کا نظام ہے، ہمارا منہج یا ہمارا دین یا ہماری شریعت یہ سیکولر نہیں ہے. لہذا ان چیزوں کا خیال کیا جائے. ووٹ ڈالنے کا حق ہے، احون البلیتین کے قاعدے کے تحت
ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے ممالک میں ووٹ ڈالنا ہر مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کے حقوق دوسرے لوگ غاصب ہو کر کے اور ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد حقوق ماریں گے۔ تو انتخابات کا مسئلہ ہے، الیکشن کا مسئلہ ہے، الیکشن میں حصہ لینے کا مسئلہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کی، ملت اسلامیہ کی اور دین اسلام کی مصلحتوں کے لحاظ سے طے کی جائیں گی، علماء کی رہنمائی میں طے کی جائیں گی۔ ایسے ہی غیر اللہ کو حاکم بنانے کا مسئلہ ہے، اگرچہ مقالات میں اس کا تذکرہ کسی حد تک آ چکا۔ مسلمان اپنی جمعیتیں بنائیں۔ آج بڑے شد و مد کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جمعیتیں جو ہیں یہ اخوانی طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہ ملک کے نظام کے تحت چلنے کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہم ملک کے نظام میں اس طرح کی جمعیتوں اور تنظیموں کو رجسٹر کرائیں جن کے ذریعے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کام کو انجام دے سکیں۔ یہ ہماری ضرورت ہے، اور ایسے ممالک میں میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ اس کو غلط رنگ دینا یہ بہرحال ناقابل برداشت ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کی تنظیم قیادت کے مسائل ہیں، سیاسی احتجاج اور مزاحمت کے مسائل ہیں، مظاہرہ کرنے کے مسائل ہیں، دھرنا دینے کے مسائل ہیں۔ علماء سلف اس سلسلے میں حرمت کے قائل ہیں۔ ہمارے ملک کا نظام ہم کو مظاہرے کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن ساتھ میں اس کو واجب نہیں کرتا۔ ہماری شریعت اس سے روکتی ہے، لہذا ہم کو اس سے رکنا چاہیے۔ اور مظاہروں میں عام طور سے شر پسند عناصر ہمارے جمع ہونے کے ناجائز فائدوں کو اٹھا کر کے اپنے جرائم کو ہمارے دامن میں ڈال کر کے کنارے ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ مشکلات آتی ہیں۔ لہذا سلفی علماء نے جو ضوابط ذکر کر دیے ہیں ان ضوابط کو سامنے رکھ کر کے ہم زندگی گزاریں۔ اس سلسلے میں ہجر المبتدع کا مسئلہ ہے، جس میں تفصیل میں جاؤں گا تو وقت گزرے گا۔ ایک بنیادی چیز کا تذکرہ میں یہاں پر کر دوں 2-3 منٹ کے اندر، وہ یہ ہے کہ فقہ الاقلیات میں بنیادی طور سے چند ضوابط ہیں۔ مثال کے طور پر قاعدۃ التیسیر و رفع الحرج، آسانی پیدا کرنے اور حرج کو زائل کرنے کا ضابطہ۔ اگر گنجائش موجود ہے شریعت اسلامیہ کے دلائل کی روشنی میں، ایسے ہی قاعدۃ تغییر الفتویٰ بتغییر الزمان، کہ کسی ملک کا فتویٰ لا کر کے اقلیات کے ملک میں تھوپنا اور اس کے بعد یہاں پر اس کو ویسے ہی لوگوں سے اس کا مطالبہ کرنا جیسے اس کا مطالبہ مسلم ممالک میں یا اسلامی ممالک میں کیا جاتا ہے، یہ بھی منہج سلف کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں بعض علماء کے فتوے ہیں، پرانے فتوے ہیں کہ انتخابات میں ووٹ میں حصہ لینا حرام ہے۔ اس فتوے کو لا کر کے انسان ہندوستان میں تطبیق دے تو یہ منہج سلف کے خلاف ہے۔ ایسے ہی ضرورت کے تحت انسان ممکنہ گنجائش نکالے دلائل شریعت کی روشنی میں۔ قاعدۃ العرف ہے، ہمارے معاشرے میں اگر شریعت سے ٹکرانے والی کوئی ایسی چیز ہے جو عرف میں شامل ہے اور وہ شریعت سے نہیں ٹکراتی ہے تو اس کو اپنایا جائے گا، اور شریعت سے ٹکراتی ہے تو ایسی صورت میں اس سے پرہیز کیا جائے گا۔ ایسے ہی اعمال کے نتائج پر قاعدۃ النظر فی مآلات الافعال، کہ اعمال کے نتائج پر نظر رکھی جائے گی کہ کبھی کبھار کچھ فیصلے ایسے ہو سکتے ہیں جن فیصلوں کے بارے میں نصوص شریعت کے ذریعے گنجائش نکالنے کا امکان ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی اس کے نتائج پر نظر نہ رکھے اور اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لے، اپنے پیر پر کلہاڑی مار لے۔ ایسے ہی ایک بنیادی ضابطہ ہے قاعدۃ قیام جماعت المسلمین مقام القاضی، علماء اور مسلمانوں کی تنظیمیں، جمعیات، یہ قاضی اور حاکم اور ولی امر کے حکم میں شامل ہیں، ان کو اسی حکم میں رکھا جائے گا کیونکہ یہاں پر اسلامی نظام موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اور بہت سارے ضابطے ہیں جن ضابطوں کا تذکرہ میں اس مختصر خطاب میں نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیز کا تذکرہ یقیناً کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مسلمان آپسی عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھ کر کے زندگی گزارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں کا پابند ہے۔ اگر شریعت اسلامیہ سے ٹکرانے والی شرطیں نہیں ہیں تو ہم جس ملک میں یا جس اقلیت میں زندگی گزار رہے ہیں اس ملک کے ضوابط اور ہمارے اور ذمہ داران کے درمیان جو عہد و پیمان ہے، یہاں کے شہری ہونے کے لحاظ سے ان کا لحاظ رکھا جائے گا۔ شریعت ان کا لحاظ رکھنے پر ابھارتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن عہد و پیمان کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ
تشریف لائے تو میثاق مدینہ کے 3 بنود ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میثاق مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دشمنوں یعنی یہودیوں سے جو عہد و پیمان کیا تھا، جن یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عہد و پیمان سے پہلے زہر دینے کی کوشش کی، مارنے کی کوشش کی، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کے باوجود عہد و پیمان کیا گیا کہ کسی بھی منصوبے کے لیے تب تک کامیابی نہیں مل سکتی جب تک اس میں حق کو بیان کرنے کی صفت اختیار نہ کی جائے، عدل و انصاف سے کام نہ لیا جائے، اور آپسی حقوق ایک دوسرے کے ساتھ اختیار نہ کیے جائیں، خواتین کا احترام نہ کیا جائے، جب تک یہ عہد و پیمان مکمل نہیں ہو سکتے۔ میثاق مدینہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کے اگر نقاط جمع کیے جائیں تو کم و بیش 50 نقاط پر یہ مشتمل ہوگا۔ اس کا دوسرا نقطہ جو بنیادی نقطہ ہے کہ کسی پر رائے کو مسلط کرنے اور تھوپنے کے بجائے بات چیت کر کے اس کو اس رائے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی جائے اور باہم مشارکت اور رائے کو ترجیح دینے اور ایک دوسرے کے احترام کا ماحول بنایا جائے۔ تیسری چیز، ایک اعلیٰ مذہبی اور سیاسی اتھارٹی بنائی جائے، تنظیم بنائی جائے جو اس بات کی گارنٹی دے کہ سب لوگوں کے درمیان انصاف کیا جائے گا، عداوتوں سے ممکنہ حد تک دوری اختیار کی جائے گی اور رجوع کیا جائے گا۔ یہ 3 بنیادیں ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام نے بحیثیت انسان کے مسلمانوں کو جو حکم دیا ہے اور انسان ہونے کی حیثیت سے جن حقوق کا تذکرہ کیا ہے ان کو بھی سامنے رکھا جانا چاہیے۔ مثلا رشتہ داریوں کے حقوق، چاہے ہمارا رشتہ دار غیر مسلم ہو تو بھی اس کا احترام اور اس کے حقوق کی ادائیگی کو ضروری قرار دیا گیا۔ ہمارے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ ہیں، ایسے ہی پڑوسی کافر ہی کیوں نہ ہو، پڑوسی ہے، اس کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اس طرح کی جو چیزیں بحیثیت انسان کے ہمارے اوپر واجب کی گئی ہیں ان چیزوں کا خصوصی خیال کیا جائے۔ اور اخیر میں ایک بات کا شکوہ میں کر دوں، وہ شکوہ یہ ہے کہ مسلمان 70-80 سال سے ہندوستان کے اندر جو زندگی گزار رہا ہے، اس زندگی میں مسلمانوں نے غیر مسلموں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں جتنی کم توجہ دی ہے، یہ تشویشناک فعل ہے۔ لہذا ہمیں ان چند چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ نمازیں، جمعہ کی نمازیں، عیدین کی نمازیں کھلی جگہوں پر نہ پڑھی جائیں، اور اسلام ویسے بھی راستوں پر نمازیں ادا کرنے سے روکتا ہے۔ ایسے ہی ملکی قوانین کا احترام رکھا جائے۔ ہندوستانی معاشرتی نظام میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، حساس مسائل ہیں جن پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ہم لوگ گفتگو کریں اور بے چینی پیدا ہو، اس سے بھی پرہیز کیا جانا چاہیے۔ عصری تعلیم کے میدان میں نئی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی اسلامی تربیت کی ضمانت کے ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ملانے کا فن سکھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ترقی کرنے اور تعلیمی اداروں پر توجہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ دین آسان ہے اور آسانی کو پسند کرتا ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور یہ مقالہ جب آئے گا تفصیل کے ساتھ تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔